کیا کسی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم کو کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے؟ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف وغیرہ کی حدیث میں ہے، واضح طور پر آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، احتج آدم و موسیٰ فقال یا آدم، حضرت موسیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام میں آپس میں مباحثہ ہوا. حضرت آدم نے کو مخاطب کر کے حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارے باپ ہو اور ہمیں آپ نے نا امید کر دیا، نقصان ہمیں پہنچایا، وَأَخْرَجْتَنَا من الجنہ، اور ہمیں جنت سے آپ نے نکلوا دیا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم موسیٰ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے کلام کے ذریعے تمہاری تکریم کی اور تمہیں چن لیا، اور توریت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے تمہیں دیا، تو تم اس پوزیشن کے ہو کر کے تلومنی علی امر قدرہ علیہ، مجھے ملامت کر رہے ہو، سرزنش کر رہے ہو ایسے معاملے پر جس کو اللہ نے مقدر کر دیا تھا، مجھے 40 سال پہلے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے ہی مقدر کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہے، حضرت آدم موسیٰ پر غالب آ گئے حجت کے ذریعے سے. تو یہ تو حدیث صحیح ہے، آپ نے صرف اتنا پوچھا، لیکن اب اس کے بارے میں یہ بات کر لینی ضروری ہے کہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ہم نے جو گناہ کیا وہ اللہ نے مقدر کیا تھا، اس پر انہوں نے عذر نہیں کیا، بلکہ جو انہوں نے حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ تم لوگ جو آپ سبب بنے ہمیں جنت سے نکالنے کا، تو اس مصیبت کے عذر میں انہوں نے تقدیر کا ذکر کیا، نہ کہ اپنے غلطی کے بارے میں کہا کہ اللہ نے مقدر کر رکھا تو ہمارا کیا گناہ ہے. نہیں، بندے وہ خود اگر گناہ نہ سمجھتے تو استغفار کیوں کرتے؟ فتلقى آدم من ربه کلمات، اور پھر اس کے بعد فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کی. تو گویا وہ گناہ سمجھتے، اس کو جانتے تھے، اور گناہ کو گناہ جان کر کے اور اس پر انہوں نے عذر نہیں کیا کہ اللہ نے یہ گناہ ہمارے سر پہ لکھ دیا تھا. اس وجہ سے ہر شخص یہ کہے کہ ہم اصل نہیں کر رہے ہیں، اسی وجہ سے تو حد الوجود والے کہتے ہیں کہ آدمی اگر غلط کام کر رہا ہے تو اللہ کر رہا ہے، یہ اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے، اور بہت بڑی گمراہی کی بات ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو مختار بنایا ہے. تو گویا آدمی دلیل بنا سکتا ہے مصیبت کے وقت تقدیر کو کہ اللہ نے ایک مصیبت ہمارے سامنے ہمارے سر پہ لکھی تھی، اس مصیبت میں جو اللہ کی تعلیم ہے اس کو صبر کرنا ہے. صحابہ کرام، انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سب کو مصیبتیں آئیں اور صبر کیا. لیکن جب غلطی ہوگی تو اس کو توبہ کرنا اس کے اوپر واجب ہے، اور اس غلطی کے لیے عذر تقدیر کو نہیں بنا سکتا. اس کو سمجھنے کی کوشش کیا جائے، تھوڑا باریک مسئلہ ہے. دوسری بات یہ ہے، اگر یہ مروی ہے تو اس حدیث پر کیا حکم؟ حدیث صحیح ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو ہو سکتا ہے بیچارہ وہی مودود قسم کا ہو، یا کوئی رافضی ہو، یا کوئی بے دین ہو. جی ہاں، میں یہ بات کہنے میں شبہ نہیں کرتا، کیونکہ ایسی بات آئی ہے. حضرت مجھے یاد آتا ہے ہارون رشید کے سامنے یہ روایت کسی نے بیان کی، شاید ابو اسحاق فزاری ہیں یا کون ہیں، تو ان کے چچا نے، حضرت ہارون رشید کے چچا نے، خلیفہ ہارون رشید کے چچا نے کہا کہاں ملاقات ان کی ہوئی؟ تو حضرت ہارون بن رشید کھڑے ہو گئے اور کہا کہ ان کو جیل میں ڈالو، ان کو قتل کیا جائے گا. اللہ کے رسول کی حدیث پر اعتراض کر رہے ہیں، اور کہاں ملاقات ہوئی، کیسے ہوئی، اعتراض کر رہے ہیں، گویا انکار کر رہے تھے. تو آپ کا یہ سوال اگر یہ مروی ہے تو اس حدیث پر کیا حکم ہے؟ بخاری کی روایت ہے، یہ مسلم کی روایت بخاری میں بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ وغیرہ نمبر کے ساتھ اور سب کچھ، اور امام احمد بن حنبل دوسری بہت سی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، اور علماء نے اپنے عقیدے کی شرح کی کتابوں میں اس کو ذکر کیا.